اور عمل کرتے کرتے پھر اللہ کے فضل سے رب چاہی اور من چاہی ایک ہو جاتی ہے۔ عمل کرتے کرتے اللہ ایک عادت ایسی بنا دیتا ہے تو عادت اللہ کی عبادت ہی کی ہو جاتی ہے، تو رب چاہی من چاہی دونوں سیم ہو جاتی ہے۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ آپ لوگوں نے سنا، آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ اگرچہ جائز یہ بھی ہے کہ شروع میں درود شریف آپ پڑھ لیتے ہیں، عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ اسی جگہ نیچے حیات الصحابہ ہی میں یہ روایت موجود ہے باقاعدہ۔ اس میں نیچے باقاعدہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے دعا مانگی اور یوں کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تمہیں جلدی کر دی، تم نے دعا مانگنے بڑی جلدی کر دی کہ سنو تمہیں کیسے دعا مانگنی ہے۔ اذا صلیت، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فقعدت، اور بیٹھ جاؤ، فاحمد اللہ، یہ ہے جی کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ درود شریف کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر، اگرچہ دوسری روایت موجود ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے اور اکابرین کا اس پر عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکابرین بعض دفعہ دعا کے اندر دعا شروع کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد، یہ الحمدللہ کہا نا، یہ حمد و ثنا کی وجہ سے کہا ہے۔ اگرچہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا حنان یا منان یا کریم یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سارے الفاظ پہلے ادا کر لیں، دعا کی شروعات یہاں سے ہونی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا۔ حضور نے فرمایا فاحمد اللہ بما هو اہلہ، کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر جس کا وہ اہل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی اہل کے مطابق تو ہم کر نہیں سکتے، تو جو اللہ نے بتایا ہے اپنی حمد و ثنا وہی کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ وصلی علیہ، پھر درود پڑھو میرے اوپر، ثم ادعوہ، پھر دعا مانگو۔ اس کو سمجھیں، دعا مانگنے کا طریقہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، حمد و ثنا میں الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھ لیں، یا پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں، حمد و ثنا ہے، مرضی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک لے جائیں، یا اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں اور زیادہ حمد و ثنا کروں، جو ہے یا منان یا حنان یا جبار یا قہار یا غفور یا غفار، یہ سب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے نام ہے، اللہ کو بلانے کے نام ہے۔ اب آپ کو درود شریف پڑھنی ہے بعد میں، حمد و ثنا کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا جو درود آپ کو یاد ہے۔ اب درود کے بعد میں ثم ادعوہ، پھر دعا مانگو، اللہ مغفرت کر دے، اللہ میرے بچوں کو عالم بنا دے، اللہ فلاں بیماری ہے ٹھیک کر دے، گھر کے حالات جو آپ دعا جانتے ہیں مانگتے ہیں، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، اپنے حالات کے اعتبار سے آپ دعا مانگ لیں۔ پھر کیا کریں؟ دعا مانگ کے پوری ہو گئی، پھر دعا کو ختم کرنا ہے درود شریف پر۔ تب آپ غور کریں، آپ کا مانگا ہوا جملہ دونوں طرف درود شریف کے بیچوں بیچ ہو گیا، ہو گیا نا، ہو گیا۔ پہلے حمد و ثنا ہوئی، اس کے بعد درود پاک، پھر دعا، پھر درود، تو مانگا ہوا جملہ آپ کا دونوں طرف کیا ہے، اس کے درود شریف آ گئی نہیں آ گئی، تو دونوں طرف درود شریف لگ جاتی ہے تو دعا کی قبولیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا پوائنٹ۔ اس لیے جب دعا ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک، تو یہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف بھی تو پڑھنا ہے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، یہ درود شریف تو ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے جی، بہرحال یہ مجھے بیچ میں بات آ گئی، روایت دوسری ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہو جائے، اور ایسے پوائنٹ جس سے 100 کے 100% دعا قبول ہو جائے، ہر انسان کی چاہت ہے نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ اسم اعظم نام تو سنا ہوگا آپ نے، اسم اعظم اللہ کا بڑا نام، اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے
کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جن الفاظ کو ادا کرنے کے بعد دعا 100% نہیں 1,00,000% قبول ہوتی ہے۔ 100 کی کیا اوقات ہے جی، 1,00,000% قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شیخ اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے فضائل ذکر میں، اس کا جوڑ وہاں سے ہے، فضائل ذکر میں صفحہ 415 16 17 3 صفحے ہیں اس کے اوپر پورے۔ شیخ فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی چاہت تھی کہ میں اسم اعظم سیکھ جاؤں تاکہ میری دعائیں قبول ہوں۔ بڑے مجاہدے کرتا، ریاضتیں کرتا، فقر و فاقے پہ رہتا، میں مسجد میں پڑا رہتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ اچانک ایک دن میں پڑا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، فرشتے حضرت جبرائیل وحی لے کر کے تو نہیں آئیں گے، لیکن بغیر وحی کے تو آ سکتے ہیں۔ کلام پاک نہیں کہتا کہ شب قدر میں آتے ہیں، حضرت جبرائیل کا ہی ذکر ہے وہاں، تو خاص طور سے شب قدر میں آنے کا ذکر حضرت جبرائیل کا ہے خاص طور سے۔ تو فرشتے آ گئے، میں نے پہچان لیا ان کے ہاؤ بھاؤ سے کہ فرشتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ بھی تمہیں بتائیں اس میں اعظم کیا ہے؟ تو میں نے کان لگا لیے کہ میں تو کئی دن سے فقر و فاقہ کر رہا ہوں، اس کے لیے کان لگا کر کے سنا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اعظم لفظ اللہ، اللہ یہ لفظ ہے، اس میں اعظم ہے، لفظ اللہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق لجا سے پڑھا جائے، یہ لفظ ہے اسی میں لکھا کتاب میں۔ شرط کیا ہے؟ صدق لجا۔ اور صدق لجا کیا چیز ہے؟ 2 تفسیریں ہیں اس کی۔ پہلی وضاحت اسی میں لکھی ہوئی ہے آگے، کہ پہلی وضاحت یہ ہے کہ جب انسان کسی دریا میں ڈوب رہا ہے، ڈوبتے وقت میں بچاؤ بچاؤ کی آواز جس کیفیت سے وہ اندر سے بولتا ہے نا، اس انداز میں پڑھا جائے۔ کتنی گہری بات ہے، یعنی بچاؤ بچاؤ جو کہہ رہا ہے نا آدمی پانی میں ڈوبتے ہوئے، آپ اس سے کہیں وہ چکن کھاؤ گے، مٹن کھاؤ گے، بالک بچوں کو دیکھ لو، ارے نہ آپ کچھ نہیں، بس اس ٹائم تک بچاؤ بچاؤ، سب کو چھوڑ دے گا یہاں وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اللہ کہے تو اس وقت سارے چیزوں سے دور ہو جائے، توجہ نہ ہو کسی اور کی طرف سوائے اللہ کے۔ جیسے بچاؤ بچاؤ میں توجہ وہی ہے، بس کوئی آ کر کے مجھے کھینچ لے بچا لے، وہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب میرے بالک بچے بتاؤ پہلے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کہنے کا، وہ تو کہے گا پہلے مجھے بچاؤ، بچے بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ ہے صدق لجا، کہ سچی طلب اور سچی چاہت سے پڑھنے والا آدمی کم ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی زیادہ خاص آدمی ہوتا ہے۔ عام آدمی کے پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ جب وہ عام آدمی لفظ اللہ زبان پر لائے تو عظمت اور خوف اس کے دل میں ہو۔ عام آدمی کے لیے عظمت اور خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کا نام لیتے ہو۔ دوسرا بتایا کہ خاص آدمی اس طرح پڑھے گا کہ اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف تو ہوگا دل میں ساتھ ساتھ، پلس یہ کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا بھی استحضار ہوگا۔ اللہ کی صفاتیں ہیں 99 نام آپ نے پڑھے، اگرچہ 3000 تک پہنچتے ہیں یہ نام۔ 99 کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی روایت میں 99 آ گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 99 ہی ہیں بلکہ 99 بھی ہیں، کیونکہ ایک روایت میں آ گئے نا، اس لیے اس کو یاد ہے آپ کو۔ تو ان ساری صفات کا استحضار بھی ہو، اور یہ خاص ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کام خاص ہے۔ ایک اور ہے اخص الخواص، خاص سے بھی خاص، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب اس پاک نام کو لے تو دل میں اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہ ہو، اور یہ بہت ہی کیڑا کام ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت کیڑا کام ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے اس کی شرط۔ پھر اسی روایت کے تحت میں، اور وہاں بھی لکھا وہ واقعہ، لکھا کہ ایک بزرگ کو اسم اعظم آیا کرتا تھا، ایک فقیر محتاج جو ہے
گیا مانگتا ہوا، خبر لگی صاحب اسم اعظم آتا ہے ان سے فلاں بزرگ سے، اس نے سوچا کہ میں کہاں تک مانگوں گا دنیا سے، وہ اسم اعظم سیکھ کر کے اپنی جھولی بھرے. اب بات بھی صحیح، اگر سیکھ جائے گا تو کچھ بھی مانگ لو. گیا کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے. حضرت نے چیزوں پر دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ آپ کے اندر، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں. انہوں نے کہا حضرت میں تو اہل ہوں. کہ نہیں ہوں اہل، کہ ہوں میں اہل. حضرت نے کہا ایک کام کرو، فلاں جگہ جا کے بیٹھو اور جو واقعہ پیش آئے مجھے آ کر کے بتانا، تو کرنا کچھ نہیں ہے، مجھے بتانا آ کر. یہ جا کر کے وہاں بیٹھا. یہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک پولیس والا ہے وہاں، اور ایک بڑے میاں گدھا لے کر کے آ رہے ہیں، لکڑیاں اس کے اوپر ہیں. پولیس والے نے پکڑ کر انہوں نے مارا پیٹا اور لکڑیاں وغیرہ چھین چھان کے انہیں بھیج دیا. لکڑی چھین لی، بڑی محنت سے لا رہے تھے. اب یہ آگ بگولا ہو رہا ہے بیٹھا بیٹھا کہ آج اگر مجھے اسم اعظم ہوتا تو میں اسے آج بس کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا. آج بھاگا ہے حضرت کہ ہاں جی بتاؤ کیا ہوا. نے ایسے بات تھی. حضرت میں نے ایسا دیکھا، بڑا ظلم کرا تھا میں نے، بڑا ظلم کرا. آج مجھ پہ اسم اعظم ہوتا تو آج میں اسے ٹھیک کر دیتا. کہنے لگے اچھا تو ٹھیک کر دیتا نے؟ ہاں. کہ جو بڑے میاں ہے نا وہ میرا استاذ ہے، وہ بڑے میاں ہی میرا استاذ ہے. میں نے اسم اعظم اسی بڑے میاں سیکھا. تو کہہ رہا میں خراب کر دیتا، یہ کر دیتا. وہ تو خود جانے میرا استاذ ہے وہ. تو یہ ضبط و تحمل اور اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اسم اعظم کام نہیں کر رہا. یہ جواب ہے ایک اس بات کا. اس روایت کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا وہ جواب، سوال اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اب آگے اشارہ کروں گا جواب کی طرف. دیکھیے فرماتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص دعا کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس طرح کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں. انت اللہ، اللہ آ گیا اس کے اندر. لا الہ الا انت، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الاحد، آپ اکیلے تنہا یکتا. الصمد، بے نیاز. الذی لم یلد ولم یولد، نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب اس نے یہ پڑھا دعا کے اندر، فقال، حضور نے فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم الاعظم، کہ تو نے تو اللہ کے اسم اعظم سے دعا کر لی ہے. تو جو اللہ سے مانگ رہا ہے تو نے اسم اعظم کے ذریعے مانگی ہے دعا. اور دیکھ الذی اذا سئل بہ اعطى، جب اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ ضرور دیتا ہے. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب بھی کوئی دعا کرے گا اس کے ذریعے سے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اگلی روایت اسی کے اندر ایک شخص کو حضور نے فرمایا کہتے ہوئے سنا دعا کے اندر یا ذل جلال والاکرام. ایک صاحب نے شاید مجھ سے معلوم بھی کیا تھا کہ یہ الفاظ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. وہ دیکھیے آپ، یا ذل جلال والاکرام دعا میں بتایا نا اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. پہلے حمد و ثنا میں یہ بھی آئے گا. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا قد استجیب لک فصل، کہ دیکھ بھائی تو نے الفاظ پڑھ لیے ہیں، اب تو مانگ لے، بس تیری دعا تو قبول ہو گئی. تیرے مانگنے کی دیر ہے، اب قبولیت کی دیر. قد استجیب لک، دعا قبول ہو چکی، ابھی مانگا نہیں ہے. فصل، مانگ لے، اب تو پہلی ہو گئی قبول. اتنا خطرناک جملہ ہے، سمجھ لیجیے. آگے اسی طرح کی روایت اس میں بھی یہی ہے، دعا کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا. حضور نے فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی، کہ تو نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگ لی ہے. اور اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، جب کچھ مانگو گے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں دے دے گا. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کیا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو اسم اعظم آتا ہو؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. چاروں طرف اتنا فساد پھیلا پڑا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں، سب جانتے ہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں اب جس کے پاس اسم اعظم ہو.
میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. بات یہ ہے کہ ایک